حاضرین جمعہ، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کے متبعین کے لیے بھی، اہل ایمان میں سے جو بھی آپ کی اتباع آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے بھی کافی ہے۔ اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی آفتیں آئیں، جو بھی مصیبتیں آئیں، ان مصیبتوں میں ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو ان مشکلات میں ہمیں جو ہے نجات دلا سکتا ہے، ان آفتوں سے ہمیں باہر نکال سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیں ان آفتوں سے جو چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ہر ایک معاملے میں ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا اعتماد ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ شریعت میں جو عبادتیں مذکور ہیں اور شریعت کو جو عبادتیں ہم سے مطلوب ہیں، ان عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت توکل کی بھی ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک معاملے میں ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھیں، ہر ایک معاملے میں اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین کی رحمت برسے گی اور اللہ رب العالمین ہی ہمارا مددگار ہوگا، اللہ رب العالمین ہی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ کہ ہر ایک معاملے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام بنے، ہمارا معاملہ صحیح ہو اور ہمارے معاملے میں سدھار آئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توکل کی اس عبادت کو انجام دیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھیں اور پھر اس کے بعد معاملے کو آگے بڑھائیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہیں یا تو توکل کا حکم دیتا ہے یا کہیں پر مومنوں کی صفت قرار دیتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم واقعی میں مومن ہو تو اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل رکھو۔ اور ایک جگہ اللہ نے حکم دیتے ہوئے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل رکھیں۔ اور ایک جگہ پر سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت قرار دی ہے کہ مومن بندہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر اسے یقین ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر اسے بھروسہ ہوتا ہے، توکل کی صفت کو وہ اپنے اندر جو ہے بسائے رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ حقیقی مومن وہ لوگ ہیں کہ جب بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور حقیقی مومن واقعی میں مومن وہ کہلاتا ہے جو ہمیشہ اور ہر وقت اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتے ہوئے یا مومنوں کی صفت قرار دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمارا جو بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک معاملے میں ہمارا ساتھ دینے والا اور اس کی نصرت اور اس کی تائید ہونے والی ہے۔ تو توکل کے حوالے سے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو کئی ایک تعلیمات ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر بندہ توکل کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لے اور اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھ لے اور اس پر اعتماد رکھ لے تو اس کے لیے گارنٹی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ شیطان کا غلبہ کبھی اس کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے۔
اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو توکل اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کا غلبہ کبھی ان کے اوپر ہو نہیں سکتا ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر اور توکل کی یہ عبادت جو انجام دیتے ہیں ان کے اوپر شیطان کا زور کبھی نہیں چلتا ہے۔ اور وہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، کہ شیطان کا زور، شیطان کا غلبہ اور شیطان کن کے اوپر حاوی ہوتا ہے؟ علی الذین یتولونہ، جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں، جو شیطان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور جن کو یہ لگتا ہے کہ شیطان ہی ہے جس کے ذریعے سے جو ہے ہم ایک کامیابی کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ شرک میں مبتلا رہتے ہیں انہیں یہ یقین رہتا ہے کہ شیطان کہ وہ لوگ جو ہے بآسانی شیطان کے جو ہے پھساوے میں آ جاتے ہیں، اور شیطان کی چال میں آ کر کے وہ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ اور اپنا دین سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جو لوگ توکل اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھے، اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد رکھے کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو ہمارا بیڑا پار کرا سکتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور توکل کی یہ جو عبادت ہے یہ کوئی آسان عبادت نہیں ہے، یعنی توکل کی اس عبادت کو صرف اور صرف ایک مومن بندہ ہی اس کو انجام دے سکتا ہے۔ توکل کی یہ عبادت صرف اور صرف ایک موحد بندے سے، توحید والے بندے سے ہی ادا ہو سکتی ہے، کیونکہ جس کا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ پر یقین ہو جائے، جو شرک میں مبتلا ہو اور جو دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہو، وہ کبھی بھی توکل کی عبادت کو انجام نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا اعتماد، اس کا یقین اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر ہے۔ تو جب انسان کا اعتماد، انسان کا یقین اور انسان کا توکل کسی اور چیز پر ہو جائے تو توکل کی یہ عبادت خود بخود اس سے جو ہے نکل جاتی ہے۔ تو توکل کی یہ عبادت صرف اور صرف مومن بندے سے، موحد بندے سے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اہل توحید ہوتے ہیں، توکل کی یہ عبادت انہی کی زندگی میں جو ہے نظر آتا ہے۔ اور یاد رہے جو لوگ توکل کی اس عبادت کو انجام دیتے ہیں، اگر ہم قرآن مجید کا یا احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، آفتوں میں مبتلا ہے اور اس کا کوئی حل ڈھونڈ رہا ہے، ان آفتوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھے کہ اللہ کی ذات ہے جو ان مشکلات سے ہمیں باہر نکال سکتا ہے۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم مجمعین، وہ کس مصیبت میں جو ہے مبتلا تھے اور کیسی کیسی ان پر آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ کفار و مشرکین ان کو جو ہے جان سے مار ڈالنے کی جو سازشیں کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین، یہ جو مشرکین مکہ، یہ تمہیں اذیتیں دے رہے ہیں، تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، لہٰذا تمہیں جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم اس زندہ ذات پر جو ہے توکل رکھو، اس زندہ ذات پر یقین رکھو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ جو ہے رہنے والی ہے، جس کی ذات کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر اگر ہم کسی پر یقین رکھتے ہیں یا کسی پر جو ہے بھروسہ رکھتے ہیں تو اس کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ کفار و مشرکین تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کی ذات پر یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین کی ذات تمہیں جو اس مصیبت سے باہر نکال سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون تکلیف دے رہا تھا، اور فرعون ایک ایسا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے انسانی تاریخ کا کہ اس سے بڑا سفاک اور اس سے بڑا خونریز انسان شاید انسانی تاریخ میں پھر کبھی کوئی نہ آئے، لیکن اس ظالم فرعون کی تکلیفوں کو اور اس کے ظلم کو جب بنو اسرائیل برداشت کر رہے تھے، اس کے ظلم کو جب وہ لوگ سہ رہے تھے، تو ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اے میری قوم اگر تم واقعی میں ایمان رکھنے والے ہو
اور تم مسلمان ہو اور تم اس بات پر تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، تو تمہیں اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھنا چاہیے اور اس پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس ظالم فرعون کا خاتمہ ہوگا اور تمہیں جو اس سے راحت ملے گی، نجات ملے گی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا۔ تو یاد رہے کہ مشکلات میں اگر ہم گھرتے ہیں، مشکلات میں اگر ہم کبھی پھنستے ہیں، تو ہمارا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے اور ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جو ان آفتوں اور ان مصیبتوں سے ہمیں باہر نکال سکتی ہے۔ اور کبھی کبھار کچھ آفتیں اور کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا ہے، یعنی سارے راستے ہمارے سامنے بند نظر آتے ہیں، اور ایسے میں انسان گھبرا اٹھتا ہے۔ اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام ہی کا اگر واقعہ دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں اگر دنیا میں ہمارے آنکھوں کے سامنے راستے بند نظر آتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر اگر بندہ توکل کر لے تو اللہ جہاں راستے بند ہوتے ہیں وہاں راستہ ہمارے لیے نکال دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو لے کر کے فرعون سے جب دور جا رہے تھے، مصر سے جب باہر نکل رہے تھے، تو فرعون کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بغیر تنبیہ کیے ہوئے اور بغیر اجازت لیے ہوئے بنا بتائے یہ مصر چھوڑ کر کے باہر نکل گئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے اور ایک ایسی سمت پہنچے، ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہاں سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، یعنی سامنے دریا ہے، سامنے سمندر ہے، وہاں سے آگے جانا ان کے لیے مشکل ہے۔ اور جب فرعون کو خبر مل گئی کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم مصر سے نکل چکے ہیں، تو وہ بھی اپنی پوری فوج کو لے کر کے نکلا تاکہ وہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کا پیچھا کر سکے، ان کو پکڑ سکے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف دریا ہے، سامنے سمندر ہے جس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے ہیں، اور پیچھے جب ہماری نظر پڑی تو دیکھتے ہیں کہ فرعون اور فرعون کی پوری ایک فوج پڑی ہوئی ہے، یعنی نہ تو ہم آگے جا سکتے ہیں اور نہ ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو صبر تھا وہ صبر ٹوٹ گیا اور وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اب ایسا لگتا ہے کہ ہم پکڑے گئے ہیں، یعنی ان کا بھی یہ یقین ہو گیا تھا کہ آگے جو ہے ہمارے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے اور پیچھے بھی ہم جا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ فرعون کے ہاتھوں ہم چلنا نہیں چاہتے ہیں کہ پھر سے وہی جو ہے ظلم و بربریت کی زندگی گزارے اور پھر سے وہیں پر جا کر کے جو غلامی کی زندگی گزارے۔ ہم ایسی زندگی پھر سے گزارنا نہیں چاہتے ہیں، ہم فرعون کے ہاتھ چڑھنا نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا ایسا اب محسوس ہونے لگا ہے کہ اب فرعون کے ہاتھوں جو ہے ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، یعنی جب موسیٰ کی قوم اور فرعون کی قوم نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ انا لمدرکون، کہ اے موسیٰ اب ہم پکڑے جا چکے ہیں۔ اچھا، جس یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ اب ہم پکڑے جا چکے ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ فرعون اور فرعون کی فوج ہمیں پکڑے یا ہم ان کی گرفت میں آ جائیں۔ یہ کون سا یقین تھا اور یہ کون سا بھروسہ تھا اور یہ کون سا اللہ رب العالمین کا وعدہ موسیٰ کے ساتھ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اتنے یقین کے ساتھ یہ جواب دیا کہ تم ڈر رہے ہو کہ ہم فرعون کے ہاتھ چلے جائیں گے، فرعون کی گرفت میں آ جائیں گے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ان معی، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، سیہدین، اور اللہ ہی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جب یہ وعدہ کر دیا ہے، جیسے کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تھے تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب فرعون کے دربار میں جانا دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں تو وہاں پہنچ کر کے کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، اننی معکما اسمع و ارى، جب فرعون کے دربار میں جانا دعوت و تبلیغ کرنا تو یہ یاد رکھنا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں تم کو سن بھی رہا ہوں۔ تو فرعون کے دربار میں پہنچنے کے بعد جب اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ کبھی بھی اگر ایسا مرحلہ آ جائے تمہیں لگے کہ اب میں جو ہے تنہا ہوں یا میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تو وہاں خود کو کبھی تنہا سمجھنا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین وہاں تمہارے ساتھ ہے۔ تو اسی وعدے کو یاد کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان معی ربی سیہدین، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں جو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اور اللہ نے راستہ کیسے نکالا؟ یہ توکل کا کرشمہ تھا، یہ توکل کا اثر تھا کہ اللہ رب العالمین نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ کہ اے موسیٰ اس سمندر پہ اپنے عصا کو مارو. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا تو سمندر نے 12 راستے بنائے, اور جو سمندر کا جو پانی تھا 12 راستے اس لیے کہ بنو اسرائیل جو 12 قبیلے میں بٹے ہوئے تھے, تو اللہ رب العالمین نے آسانی کے لیے 12 راستے جو ہے اس سمندر سے بنا دیے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فکان کل فرق کالطود العظیم, کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس سمندر پہ مارا, اس دریا پہ مارا, تو اس کا جو پانی تھا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ ایک بڑے چٹان کے مانند, ایک بڑے پہاڑ کے مانند جو کھڑا ہو گیا تھا. یعنی کالطود العظیم قرآن کے الفاظ ہیں کہ ایک ایک قطرہ سائڈ میں ایک دیوار کی طرح, ایک بڑے چٹان کی طرح ایسا کھڑا ہو گیا تھا, ایک مضبوط. تو اللہ رب العالمین کا یہ کرشمہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ مصیبتوں میں پھنسنے کے بعد جہاں اس کو کوئی راستے نظر نہیں آتے ہیں, اگر اللہ رب العالمین کی ذات پر وہ یقین رکھ لے اور اعتماد رکھ لے, تو اللہ رب العالمین سمندروں کو چیر کر کے, زمین کو پھاڑ کر کے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے راستے نکال دیتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے, اللہ رب العالمین کی ذات پر اسے بہت زیادہ یقین ہوتا ہے کہ کسی بھی مشکل میں اگر ہم پھنس جائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے باہر نکالے گا. لیکن اسی توکل کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مومن بندہ پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں پھنس بھی جاتا ہے, لیکن جو مومن ہوتا ہے, جو موحد ہوتا ہے, توحید والا ہوتا ہے, اگر توکل کی وجہ سے کبھی کبھار اگر خطرات سے گھر جاتا ہے, مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو وہاں پر جو کبھی ڈرتا نہیں ہے, خوف نہیں کھاتا ہے, بڑی سکون کے ساتھ, بڑی چین کے ساتھ وہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وہاں پر جو موجود رہتا ہے. جیسے سفر ہجرت کا واقعہ ہے, جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جب مکہ سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے, تو اس سے پہلے انہوں نے یہ ارادہ بنایا اور وہ جو ہے غار ثور کے اندر جا کر کے چھپ گئے. اچھا, غار ثور میں جب وہ لوگ چھپ گئے تو مکہ کے اندر, پورے مکہ کے اندر یہ اعلان ہو گیا تھا کہ جو بھی محمد کو پکڑ کر لائے گا اس کو ایک بہت بڑا انعام دیا جائے گا. تو ایک بڑے انعام کی لالچ میں پورے مکہ میں جو کفار و مشرکین پھیل گئے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے, ان کو تلاش کرنے کے لیے. لیکن یہ لوگ کہاں چھپے ہوئے؟ غار ثور کے اندر. اور غار ثور کے اندر جب چھپے تو ایک متلاشی کافر تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے دہانے پر پہنچتا ہے, غار ثور کے منہ پر پہنچتا ہے, اور وہاں پر پہنچنے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس کافر پر پڑتی ہے تو فوراً وہ گھبرا جاتے ہیں, اور ان کو اب ایسا لگتا ہے کہ اگر اس نے نیچے دیکھا تو ہم لوگ جو ہے نظر آ جائیں گے اور ہم لوگ پکڑے جائیں گے. یعنی پورے مکہ کے اندر جو تلاش جاری ہے اور پورا مکہ کے اندر جو اعلان ہو چکا ہے کہ جو بھی محمد کو پکڑ کر کے لائے گا ان کو ایک بہت بڑا انعام دیا جائے گا. تو غار کے دہانے پر ایک کافر پہنچ گیا ہے, لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ اس کو نیچے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کافر اگر اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھتا تو وہ ہمیں آسانی سے دیکھ لیتا, لیکن اندر سے ہم نے جو ہے اس شخص کو دیکھ لیا تھا, اس جو تلاش کر رہا تھا اس کافر کو ہم نے جو دیکھ لیا تھا. اور ایسے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں پر اس غار کے اندر صرف ہم ہی دو لوگ موجود ہیں, یہاں ہمارا کوئی تیسرا نہیں ہے. اللہ ثالثہما, اللہ ہمارا تیسرا موجود ہے. قرآن کی آیت بھی ہے, اللہ رب العالمین نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ گھبراؤ نہیں, فکر نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی بندہ کبھی کبھار اگر مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ رہتا ہے. اور ایسے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نصیحت کرنا کہ لا تحزن, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارے جو ہے کام آنے والا ہے, وہی ہماری مدد کرنے والا ہے. تو اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ صاف طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد اگر بندہ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھتا ہے, اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل رکھتا ہے, تو اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ رب العالمین کی نصرت اور اس کی تائید مومن بندوں کے ساتھ ضرور نظر آتی ہے.
اور وہیں پر یہ بات یاد رہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل رکھتا ہے تو بہت سارے اوہام، خرافات اور بدعات سے وہ جو ہے آزاد بھی ہوتا ہے. یعنی جس کو اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین نہیں ہوتا ہے وہ بہت ساری بدعتوں میں جو ہے نظر آئے گا، بہت سارے اوہام و خرافات میں نظر آئے گا. جیسے سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، اور نحوست کا یہ عقیدہ اور یہ بدعقیدگی بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں میں، مسلمان طبقے میں جو دیکھنے میں ملتا ہے. اور صرف یہی مہینوں کے ساتھ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کے ساتھ. یعنی اگر بسا اوقات بہت سارے لوگوں کو جو ہے آپ یہ کہتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ اگر کبھی کسی کا کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ آج پتہ نہیں کس کا میں نے منہ دیکھ لیا ہے کہ آج سارا دن جو ہے میرا جو خراب جا رہا ہے یا میرا سارا کام خراب ہو رہا ہے. یا اسی طریقے سے راستے سے گزر رہے ہیں، اگر بلی نے راستہ کاٹ لیا تو کہتے ہیں کہ آج کوئی نہ کوئی جو ہے کام خراب ہونے ہی والا ہے. تو اس طریقے سے بدعقیدگی اور اس طریقے سے نحوست کا عقیدہ رکھنا آج مسلمانوں میں بہت زیادہ جو دیکھنے کو ملتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین پر یقین نہ ہونے کی صورت میں اگر بندے کو اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے اور قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اور احادیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر اس پر غور و فکر کر لے تو اس طرح کے خرافات میں کبھی انسان پڑھ ہی نہیں سکتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے اور تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بھلا کرنا چاہے تو کائنات کے اندر کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ تمہیں اس نقصان سے باہر نکال سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بھلا کر سکے. یعنی اگر اللہ بھلا کرنا چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھلا نہیں کر سکتا ہے. تو یہ یقین ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات پر. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اے اللہ جو چیز تو دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ چیز روک سکے، اور اگر جس سے جو چیز تو روک لے، جو چیز تو نہ دینا چاہے تو کائنات کی کوئی ایسی طاقت نہیں کہ وہ چیز دے سکے. تو یہ یقین اور یہ عقیدہ اور یہ توکل اور یہ بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمارا ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھ لیتا ہے اور ایسا یقین کوئی شخص اللہ رب العالمین کی ذات پر رکھ لیتا ہے تو کبھی اس طرح کے اوہام و خرافات میں نہیں پڑ سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھتا ہے، ایسا شخص جو ہے بے خوف ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک طرح سے ہمت پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا پورا سماج، اس کا پورا معاشرہ اور اس کی پوری سوسائٹی اگر اس کے خلاف بھی ہو جاتی ہے تو بھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو ان کو چیلنج کرتا ہے ان کا سامنا کرتا ہے. یہ کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر دیکھیے اللہ رب العالمین نے مختلف پیغمبروں کو مختلف معجزات سے جو ہے نوازا ہے، لیکن ہود علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن کے بارے میں اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو کوئی معجزہ نظر نہیں آتا. بظاہر اگر دیکھا جائے تو کوئی معجزہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ایک معجزہ تھا، بس غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہے کہ ہود علیہ السلام ایک ایسے واحد شخص تھے کہ جو اپنی پوری قوم کے سامنے، اپنے پورے سماج اور پورے معاشرے کے سامنے چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر کے تم سارے لوگ مل جاؤ اور میرے خلاف جو سازشیں کرو، میرے ساتھ مجھے جو نقصان پہنچانا چاہو تو تم سب مل کر کے جو ہے تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو. ثم لا تنظرون، ہاں یہ بھی جان لو کہ تم ذرہ برابر مہلت بھی نہ دو. یعنی اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو ترنت نقصان پہنچاؤ، یعنی مہلت بھی نہ دو، مجھے موقع بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھنا انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، کہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، وہ اللہ جو کہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تو کہتے ہیں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کہ ہود علیہ السلام کا یہی وہ معجزہ تھا کہ ایک اکیلا شخص پورے سماج اور پورے سوسائٹی کے سامنے کھڑا ہو کر کے انہیں چیلنج کر رہا ہے کہ من دونہ فکیدونی جمیعا، کہ تم مجھے تکلیف دینا چاہتے ہو، میرے ساتھ کچھ بگاڑنا چاہتے ہو، آؤ مجھے مہلت بھی نہ دو. اور پورا سماج، پورا معاشرہ مل کر کے بھی جو ہے ہود علیہ السلام کا کچھ کر بھی نہیں پایا، ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پایا. تو یہ ہود علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھے تو اس کے اندر وہ ہمت پیدا ہوتی ہے، وہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے
کہ وہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا ہے، پورا سماج پورا معاشرہ اس کے خلاف ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے۔ لیکن جب توکل کی بات چل رہی ہے تو ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ توکل کا بہت سارے لوگ اس کا غلط معنی اور مفہوم نکالتے ہیں۔ یعنی توکل کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ پہلے اسباب کو اپنایا جائے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہے، توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، ہم تدبیریں کرنا چھوڑ دیں، ہم پلاننگ نہ کریں، ہم منصوبہ بندی نہ کریں، بس گھر کے اندر بیٹھے رہے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی ذات پر جو ہے توکل کریں، بھروسہ رکھیں، اللہ ہماری مدد کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر کوئی بیمار ہے، جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، جب تک وہ اسباب کو اختیار نہیں کرے گا، تب تک اس کے صحت کی امید نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی بھوکا انسان ہے اور وہ چاہے کہ میں گھر کے اندر بیٹھا رہوں اور مجھے کھانا مل جائے، تو یہ ناممکن ہے، اسے اسباب کو اپنانا پڑے گا۔ کھانا بنانے کے لیے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ساری چیزوں کو لانا پڑے گا، کھانا بنانا پڑے گا، کھانا کھانے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے جو جو اسباب ہو سکتے ہیں پہلے اسباب کو اپنایا جائے، اسباب کو اپنانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھا جائے۔ توکل اس چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ بیان کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار ثور کے اندر چھپے ہوئے تھے، یعنی جب مکہ کے اندر اعلان ہو گیا کہ سارے لوگ جو مدینہ ہجرت کر چکے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو لوگ جو ہے مکہ کے اندر رہ گئے تھے۔ تو جب یہ اعلان ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین ہے، میں گھر کے اندر رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑتے ہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی، انہوں نے اسباب کو اپنایا۔ پہلے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ پہلے مکہ کو چھوڑا جائے، کہیں اور جایا جائے۔ اچھا پھر جب مکہ وہ چھوڑ چکے، مکہ سے جب نکل چکے، تو انہوں نے ایک دوسری تدبیر یہ اپنائی کہ ایک کام کرتے ہیں کہ چلیں گے نہیں، پہلے کہیں پناہ لیتے ہیں، اس لیے کہ پورے مکہ کے اندر یہ اعلان ہو چکا ہے اور پورے مکہ کے اندر جو ہے کفار و مشرکین پھیل چکے ہیں، وہ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر ہم کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر کی کہ مکہ سے نکلنے کے بعد ابھی چلنا نہیں ہے، پہلے 3 دن تک غار ثور کے اندر چھپنا ہے، 3 دن کے بعد پھر جو ہے مدینہ کے لیے نکلنا ہے۔ تو پہلے تدبیر کی جائے، منصوبہ بنایا جائے، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھا جائے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ایسے کئی جو ہے تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ دیکھیے مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام جب وہ حمل سے تھی، عیسیٰ علیہ السلام کا حمل جب ٹھہرا ہوا تھا اور وہ آبادی سے دور کسی جگہ پر تھیں، تو وہاں پر جب ان کو بھوک اور پیاس لگی تو اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے مریم دیکھو یہ کھجور کا تنا ہے، کھجور کا یہ پیڑ ہے، تم اس کو ہلانا، اس کو ہلاؤ گی تو کھجور جو ہے گریں گی، اس کو تم کھا لینا۔ اور اسی طریقے سے پانی کے لیے تم اللہ رب العالمین نے تمہارے قدموں کے نیچے سے جو ہے چشمے جاری کر دیے، نہریں جاری کر دیے، اس کو جو ہے تم پی سکتی ہو۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اچھا یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، جن لوگوں نے کھجور کا درخت دیکھا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ کھجور کا درخت کوئی اتنا ہلکا پھلکا نہیں ہے کہ ایک جو ہے اس کو ہلایا جائے تو اس سے جو کھجوریں ٹوٹ کر گر پڑے۔ لیکن اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام جو کہ ایک کمزور خاتون ہے ان سے یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ ایک پہلوان بھی اگر کھجور کا درخت ہلانے کی کوشش کرے تو اس کو ہلا نہیں پائے گا، اور اگر بمشکل ہلا بھی لے تو کھجور اپنے خوشے سے جو بہت سخت لگی ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں کہ اگر اس کو ہلایا تو کھجور جو ہے ٹپک کر کے گر پڑے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اسباب تمہارے لیے، سارے اسباب کو اپنانا تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنے اسباب کو اپنا سکتی ہو، جتنا تم محنت کر سکتی ہو اتنا محنت تم کرو، باقی اللہ رب العالمین پر یقین رکھو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی یہ کرامت تھی کہ وہ کھجور کے تنے کو ہلاتی تھی اور اللہ رب العالمین کے حکم سے جو کھجوریں ٹوٹ کر کے گرتی تھیں۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ ایک تعلیم دی کہ کسی بھی معاملے میں تم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو، اور جب تک مشورہ نہ کر لو تب تک جو اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین نہ رکھو۔ یعنی کوئی بھی اہم معاملہ ہو پہلے مشورہ کرو، مشورہ کرنے کے بعد ایک رائے قائم کرو،
اور رائے قائم کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پر یقین رکھو. قرآن کی آیت ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ تم کسی بھی اہم معاملے میں پہلے آپس میں مشورے کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ اور جب مشورہ کرنے کے بعد کوئی رائے قائم ہو جائے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھو. تو یہ کہنا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھ لیں اور اسباب کو اختیار نہ کریں تو اس کو توکل نہیں کہا جائے گا. جیسے یہ غلطی کرتے تھے یمن کے لوگ. حج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن کے لوگ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ نحن المتوکلون, کہ ہم جو اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے ہیں. یمن سے حج کے لیے نکلتے تو بغیر کچھ جو ہے لیے ہوئے ایسی مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے تھے, اور راستے میں وہ لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے, کھانے پینے کا سامان مانگا کرتے تھے. تو یعنی اللہ رب العالمین نے یہ جو تعلیم دی ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسباب کو اپنایا جائے, اس کے بعد اللہ کی ذات پر یقین رکھا جائے. لیکن یمن کے لوگ کرتے کیا تھے, بغیر اسباب کو اپنائے ہوئے یمن سے جو ایسی خالی ہاتھ نکلتے تھے اور راستے میں وہ جو ہے لوگوں سے جو مانگا پھرا کرتے تھے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمارا یقین اور ہمارا اعتماد اس وقت ہو کہ پہلے اسباب کو اپنا لیا جائے. اسباب کو اپنانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا. لیکن وہیں پر یہ بات یاد رہے کہ جب اسباب کو اپنانے کی بات کہی جا رہی ہے تو صرف ہمارا پورا یقین اسباب پر نہیں ہونا چاہیے. یعنی اسباب کو اپنا کر کے جو ہے توکل کیا جائے یہ ضروری ہے, لیکن اسباب کو اپنانے کے بعد توکل کو چھوڑ دیا جائے یا اسباب کو چھوڑ کر کے صرف توکل کیا جائے, یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. بسا اوقات دیکھیں کافر کیا ہے, کفار و مشرکین جن کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں, وہ اللہ پر ان کا توکل نہیں ہوتا ہے. وہ جو اسباب کو اپناتے ہیں ان کا یقین صرف اسی پر ہوتا ہے. تو اسباب کو اپنانے کے بعد اسی اسباب پر ہم جو یقین رکھ لیں اور اللہ پر توکل کرنا بھول جائیں یہ بھی غلط ہے. دیکھیے حنین کا جو واقعہ ہوا ہے, غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 12,000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی, اور اتنی تعداد مسلمانوں کی کبھی اس سے پہلے کسی جنگ میں نہیں تھی. لیکن اتنی تعداد کو دیکھ کر کے صحابہ کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ لن نغلب اليوم من قلہ, کہ آج ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے اور اتنی تعداد ہونے کے باوجود ہم جو مغلوب ہو جائیں اور جو ہے دشمن ہمارے اوپر غالب آ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. یعنی جو تعداد تھی اس تعداد پر صحابہ کا تھوڑی دیر کے لیے یقین ہو گیا تھا, اور جنگ کا ایک مرحلہ ایسا آیا کہ دشمنوں کا جو ہے غلبہ ہونے لگا اور سارے صحابہ جو میدان چھوڑ کر جب پیچھے ہٹنے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اس میدان میں کھڑے ہو کر کے جو ہے انا النبی عبد المطلب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, کہ میں اللہ کے نبی ہوں, میں عبد المطلب کا جو ہے بیٹا ہوں. اس طرح کے الفاظ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو دیکھ کر کے صحابہ پھر جو میدان چھوڑ کر جو واپس بھاگے تھے واپس پھر میدان میں آ گئے. یعنی قرآن میں وہی کہا گیا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین, کہ تھوڑی دیر کے لیے تعداد کو دیکھ کر کے صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ اب جو ہے ہم ہار ہی نہیں سکتے ہیں, اور اللہ نے دکھا دیا کہ اگر تمہارا یقین اللہ پر نہ ہو, صرف ایک تعداد پر ہو جو کہ ایک سبب ہے, اگر تمہارا یقین اس پر ہو جائے تو یاد رکھو کہ تمہیں جو برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب کو بھی اپنائیں, وہ بھی ضروری ہے, اور اسباب کو اپنانے کے بعد صرف اسی پر یقین نہ کریں بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھیں. اور آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جہاں پر توکل کی یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں وہیں پر یہ بھی بات یاد رہے کہ بسا اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں, لیکن توکل کا یہ تقاضا ہے کہ اگر وہ چیز چھوڑ دی جائے اور ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھا جائے تو اللہ رب العالمین اس کا جو ہے کیا ثمرہ عطا کرے گا اور کیا اس کا جو فائدہ ہوگا. اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب بغیر کتاب کے ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اچھا یہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر داخل ہو گئے. اب صحابہ آپس ہی میں گفتگو کر رہے ہیں, یعنی اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ کون لوگ ہوں گے؟ بعض صحابہ نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے والے. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں, شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے آتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون، یعنی 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب بغیر کتاب کے جو ہے ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل ہوں گے. یعنی 4 صفات جن کے اندر پیدا ہو جائے. پہلی صفت لا یسترقون، جو دم نہیں کرواتے ہیں، یعنی جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں. دیکھیے رقیہ کرانا، جھاڑ پھونک کروانا، دم کروانا یہ جائز ہے، لیکن اگر بندہ کسی اور کا محتاج نہ ہو کر کے خود ہی جو اپنا جو ہے دم کرے، اپنا رقیہ کرے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر یہ یقین رکھ لے کہ میں نے جو ہے جتنا میری طرف سے کوشش ہو سکتی تھی میں نے اپنا دم کر لیا، اپنا رقیہ کر لیا ہے، اور اللہ تو ہی ہمیں جو ٹھیک کرنے والا ہے. تو اگر کوئی یہ صفت اپنے اندر اپناتا ہے تو بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ولا یتطیرون، اسی طریقے سے جو شخص نحوست کا عقیدہ نہ رکھے، ولا یکتؤون، داغنے کا علاج نہ کرے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل رکھے. تو یہ 4 صفات ہیں جس کے اندر اگر پیدا ہو جائیں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا شخص بغیر حساب و کتاب کے ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توکل کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حالت اسلام پر اور حالت ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو حالت ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.